کل آپ سب کے यहाँ مشاعرے میں آپ آ رہی ہیں نا؟ ہم سب آئیں گے. آداب. معاف کیجیے گا، آپ میں سے وہ کون ہے جو ابھی ابھی گا رہی تھیں؟ سنیے تو. دل کی دھڑکن کے اشارات کسے پیش کروں، نغمہ شعر کی سوغات کسے پیش کروں. آپ کو انتظار کی زحمت دی. مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے. حضور گھر میں نہیں، دفتر میں. ہم آپ کی نظمیں ضرور شائع کریں گے. آپ کا تخلص؟ پروین، نجبین، حکیم، ناظرین اور ناچیز کو نسرین کہتے ہیں. ایک التجا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو. فرمائیے. اگر آپ اپنی اپنی نظم کا ایک ایک مصرع ترنم میں پڑھ دیں تو بڑی عنایت ہوگی. جی کیا یہ بھی نظم چھپوانے کی شرط ہے؟ جی نہیں، میں ایک آواز پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا. کون سی آواز؟ جو اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اپنا علاج کروائیے، معلوم ہوتا آپ پاگل ہو رہے ہیں. سچ فرماتی ہیں آپ. کسے پیش کروں. اعجاز صاحب، اس مشاعرے کی طرح کا مصرع بھی تو وہی ہے جو اس جانے غزل کی غزل کا ہے. کیوں نہیں آپ یہی غزل اس مشاعرے میں پڑھ دیتے؟ قسم خدا کی تڑپ اٹھے گی. حضرات، میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ طری مشاعرہ ہے. کوئی صاحب غیر طری کلام پڑھنے کی زحمت گوارا نہ فرمائے. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کا کلام قہقہار سن رہے تھے. اب میں شاعر انقلاب اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام سنائیں. مجھے امید ہے کہ وہ آداب مشاعرے کا خیال رکھیں گے. شاعر انقلاب اور غزل؟ غزل تو کیا پڑھیں گے، ایسی کچھ تو بندی کی ہوگی. دیکھیں کیا ہے بائیں شائیں بکتے ہیں. ہاں دیکھیں. حضرات، پرسوں رات کو جب چاند اپنے پورے شباب پر تھا، میں جمنا کنارے گنگناتا چلا جا رہا تھا. فضا سے شاعری اور موسیقی برس رہی تھی. یک بیک یہ مطلب میرے دماغ میں آیا. سمجھ میں نہیں آتا کس نے مجھے پیش کیا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ ہو. نغمہ و شعر کی سوغات کسے پیش کروں،
نغمہ و شعر کی سوغات کسے پیش کروں، یہ سلگتے ہوئے جذبات کسے پیش کروں؟ اللہ، یہ تو آپ کی غزل کا مطلب معلوم ہے. بالکل آپ ہی کا ہے. ہاں سنیے، مجھے تو یہ وہی مردوہ معلوم ہوتا ہے جو اس روز آپ کا پتہ پوچھ رہا تھا. اعجاز صاحب، لوگ آپ کو ترنم میں سننا چاہتے ہیں. چھوٹا کہیں کا. عشق کی گرمی جذبات کسے پیش کروں، عشق کی گرمی جذبات کسے پیش کروں، یہ سلگتے ہوئے دن رات کسے پیش کروں، عشق کی گرمی جذبات کسے پیش کروں، عشق کی گرمی. حسن اور حسن کا ہر ناز ہے پردے میں ابھی، حسن اور حسن کا ہر ناز ہے پردے میں ابھی، اپنی نظروں کی شکایات کسے پیش کروں، اپنی نظروں کی شکایات کسے پیش کروں، عشق کی گرمی. تیری آواز کے جادو نے جگایا ہے جنہیں، تیری آواز کے جادو نے جگایا ہے جنہیں، وہ تصور وہ خیالات کسے پیش کروں، وہ تصور وہ خیالات کسے پیش کروں، عشق کی گرمی. اے میری جان غزل ہے میری ایمان غزل، اے میری جان غزل اے میری ایمان غزل، اب سوا تیرے یہ نغمات کسے پیش کروں، اب سوا تیرے یہ نغمات کسے پیش کروں، عشق کی گرمی. کوئی ہمراز تو پاؤں، کوئی ہمدم تو ملے، کوئی ہمراز تو پاؤں، کوئی ہمدم تو ملے، دل کی دھڑکن کے اشارات کسے پیش کروں، دل کی دھڑکن کے کوئی ہمراز تو پاؤں، کوئی
हमदम तो मिले दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं इश्क की गर्मी। देखो ये शेर भी मेरी गजल का है। कमबख्त ने चोरी की गजल पढ़ के मुशायरा लूट लिया। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे चोर शायर को कम से कम 10 वर्ष की सजा और कैद बामुशक्कत। जरा बुलवाना तुम हजरत को। तस्लीम अर्ज करता हूँ, शायद आप लोगों ने मुझे ऑटोग्राफ बुलाया है। जी हाँ। लाइए अपनी अपनी ऑटोग्राफ बुक्स पेश कीजिए। लेकिन नाम के साथ साथ चोटता जरूर लिखिएगा और उठाए गिरे का लफ्ज भी और बदमाश भी। शर्म नहीं आती चोरी की गजल पढ़ के मुशायरा लूट लिया। ये क्या फरमा रही हैं आप? ये गजल मेरी है और मैंने कही है। सोते में या जागते में? समझ में नहीं आता सो रहा था या जाग रहा था, लेकिन ये गजल है मेरी। झूठ, बिल्कुल झूठ। जरा सूरत तो देखूं, हिम्मत हो तो मेरे सामने आए। ये गजल मेरी है और मैंने कही है। जी नहीं, मेरी है ये गजल, मेरी है। गजल ईरानी, चेहरा नूरानी, आवाज रूहानी। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। दूर ही से बात हुई, बात हो गई, बात हो गई। उनसे हमारा कोई ताल्लुक तो बन गया, उनसे हमारा कोई ताल्लुक तो बन गया। बिगड़े भी वो अदल तो बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। धड़कन बढ़ी तो सांस की खुशबू बिखर गई, धड़कन बढ़ी तो सांस की खुशबू बिखर गई। आंचल उड़ा तो रंग की बरसात हो गई, बरसात हो गई।
خوش ہے آج ان سے ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو گئی. جی چاہتا ہے مان ہی لے اب خدا کو ہم، جی چاہتا ہے مان ہی لے اب خدا کو ہم، جس کا یقین تھا وہ کرامات ہو گئی، کرامات ہو گئی. دل خوش ہے آج ان سے ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو گئی. وہ دور ہی سے بات ہوئی، بات ہو گئی، بات ہو گئی. اس میں بھیگے ہوئے بالوں سے جو جھٹکا پانی، جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. جی کیا اعجاز نے آپ کی غزل رسالے میں چھاپ دی. دیکھوں تو نفرت زدے نے غزل ہی نہیں چھاپی، آپ کے چاند سے مکھڑے کی تعریف بھی لکھ دی ہے. یہ دیکھیے منڈی کاٹا لکھتا ہے ان کی غزل، غزل ایرانی، چہرہ نورانی اور آواز روحانی ہے. بڑے نواب صاحب کو پتہ چل گیا تو اللہ قسم اس نگوڑے لا مذہب کو گولی ہی مار دیں گے. اللہ گولی؟ یہ حضرت یوں نہیں مانیں گے. انہیں تو ایسا مزہ چکھانا چاہیے کہ خدا یاد آ جائے. تم نے ذرا ابا حضور کا خیال رکھنا، میں فون کرتی ہوں. یہ دوسرا تیر بھی نشانے پر ضرور بیٹھے گا. پھول سے گال غصے سے ضرور دمک اٹھیں گے. ٹیلی فون ضرور آئے گا اور میں دعا دوں گا، مہکیں تیرے گالوں کے گلاب اور زیادہ، اللہ کرے زور شباب اور زیادہ. ہلو، انقلاب آفس؟ کون؟ اعجاز صاحب بول رہے ہیں؟ غزل ایرانی، چہرہ نورانی، آواز روحانی. اپنی تو کہیے، غزل پرانی، چہرہ شیطانی، آواز زعفرانی. آج غصہ معلوم نہیں ہوتا، اتر گیا ہے. شاد رہے تڑپانے والا، دل کا حال بتانے والا. ہونٹ دبائے غر کے عرق ہے، چھیڑ کے خود شرمانے والا. حکم تو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت آپ کس عالم میں ہیں. دیکھو تو صحیح. اس وقت کا عالم کیا کہیے، میں ایک بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ابھی ابھی نہا کر اٹھی ہیں. ہوا سے زلفیں پریشان ہو کر چاند ایسے چہرے سے گستاخیاں کر رہی ہیں. کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی رات. وہ زلف جو برہم ہوتی ہے، اللہ رے کاوے شانے کی. ایک رات ادھر ہو جاتی ہے، ایک رات ادھر ہو جاتی ہے، ایک رات ادھر ہو جاتی ہے. اس جذبے محبت کے قربان جو کچھ بھی گزرتی ہے دل پر، ان کو بھی خبر ہو جاتی ہے.
مجھ کو بھی خبر ہو جاتی ہے. خدا کے لیے خاموش نہ ہو جائیے گا، کہیں چلتے ہوئے زمانے کی رفتار نہ رک جائے. زیادہ نہ بنائیے باتیں، یہ بتائیے کیسی گزرتی ہیں غم کی راتیں؟ ہر رات یہ کہتی ہوئی آتی ہے، شب غم آ گئی، چلنے کا پھر پیغام آتا ہے، لباس آتشی پہنے چراغ شام آتا ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اور راتوں کا تو ہوش نہیں. پچھلی رات تارے گن گن کر کاٹی، کتنے تارے ٹوٹے کتنے نہیں ٹوٹے. اور ان ٹوٹتے ہوئے تاروں کی آواز میں نے دل کی آواز سن لی، جیسے آہستہ آہستہ آپ سے کہہ رہا ہوں. ہچکیاں آ رہی ہیں تاروں کو، چاند بدلی میں چھپ کے روتا ہے، میرے پہلو میں کیوں خدا جانے میٹھا میٹھا سا درد ہوتا ہے. ہائے اللہ، ابھی سے میٹھا میٹھا درد بھی ہونے لگا. خیر، اس درد کا علاج بتا دیتے ہیں، کسی سے کہیے گا نہیں. فراق زہر ہے، دیدار چاہیے دوست، دوا بتاتے ہیں تم کو جو دو جہاں میں نہیں. آج رات کو 8 بجے جمنا کنارے کالے برقعے میں ایک لڑکی ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. مل جائیے گا. سر کے بھلاؤں گا، کرم فرمائے کا شکریہ. شبن کی اماں جی، آج رات کو 8 بجے شبن کے ابا کو کالے برقعے میں تیار رکھیے گا. ہاتھ میں گلاب کا پھول. میں بولوں گا کیسے؟ زبان کھولی اور دھرا گیا کہ کوئی مردوا بول رہا ہے. شبن کے ابا، آپ برقعے میں خاموش کھڑے رہیے گا نا، ان کے سوالوں کا جواب تو میں دوں گی. اچھا تو گویا میں گراموفون باجا ہوں اور آپ وہ سوئی ہے جو ریکارڈ پر گھومے گی. سمجھ کے بیچ میں شبن کے ابا. ارے کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. یہ تو وہی منہ معلوم ہوتا ہے. کس شان سے تشریف لا رہے ہیں. ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ بھی ہے. معلوم ہوتا ہے جگت پیا واجد علی شاہ تشریف لا رہے ہیں. شبن کے ابا تیار. کس قیامت کی ادا ہے، کیا حسین انداز ہے، نور کا چہرہ بنا ہے، نور کی آواز ہے، تیرا پردے سے نکل آنا بھی ایک اعجاز ہے. یہ تڑپتی بجلیاں بھی اب تلک پردے میں تھیں، یہ ادائیں بھی ہماری سب کی سب سجدے میں تھیں، تیرا پردے سے نکلوانا بھی ایک اعجاز ہے. خدا کے لیے خاموش نہ ہو جائیے، کہیں چلتے ہوئے زمانے کی رفتار نہ رک جائے. دیکھیے نا، آپ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں، پھول پیش کرنے بھی بھول گیا. شکریہ. اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنے کی جرت کروں. اجازت ہے. اس چاند سے چہرے سے نقاب ہٹا دیجیے. ڈرتی ہوں کہیں آپ میری صورت دیکھ کر بھاگ نہ جائیں. وہ سورج جس نے نہ جانے کتنی راتوں کی نیندیں چھین لی. جی ہاں، وہی صورت. اگر اب آپ دیکھیں گے تو ساری زندگی سو نہیں سکیں گے. حضور، میں اپنی ساری زندگی آپ کی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں جاگ کے گزار سکتا ہوں،
آپ چہرے سے نقاب تو ہٹائیے. رخ روشن سے اٹھتی ہے نقاب آہستہ آہستہ، دعائیں ہو رہی ہیں مستجاب آہستہ آہستہ. ہائے اللہ! سورج دیکھنے سے قبل میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں. فرمائیے. آپ کو اس محبت کا ثبوت دینا پڑے گا. جان حاضر ہے. آپ کو میرے لیے ویسا ہی تاج محل بنوانا پڑے گا جیسا شاہجہاں نے ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا. میری نظر میں آپ کا ہر نقش قدم تاج سے کہیں زیادہ حسین ہے. میرے محبوب، میں ایک نظم پڑھتا ہوں. اگر میری محبت سچی ہے تو آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو جائیں گی، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ کشش کس میں زیادہ ہے، میری محبت میں یا اس حسین تاج میں. میں سمجھ رہا تھا کہ میری محبت سچی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ ہماری غربت اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑائیں گی. آپ کی قسم آپ کو بھول سکتا ہوں، مگر آپ کی آواز ہمیشہ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہے گی. شہ بچیے کہیں مات نہ ہو جائے. اب میں وہ چال چلتی ہوں جو نور جہاں نے پردے کے پیچھے سے جہانگیر کو بتائی تھی، اور وہ ہاری ہوئی باتیں جیت گئے تھے. جہانگیر کے زمانے میں ہم ہوتے تو بتاتے، نور جہان سمیت بازی جیت کر نہ دکھا دیتے تو اختر نواب نہ کہلاتے. تقریر میں کرتی ہوں اختر بھیا. جیتی رہو، سلامت رہو، جان جیسا دولہا رہے. اللہ یہ ایک شطرنج کی بازی ہو جائے. تم کیا کھیلو گی مجھ سے؟ ولایت میں 12 کھلاڑیوں کے ساتھ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کھیل چکا ہوں. اللہ! ایک ہی وقت میں؟ جی، اور ایک ہی وقت میں سب کو ہرا چکا. میرا خیال ہے وہ 12 کے 12 کھلاڑی پیدائشی اندھے ہوں گے. آج کیسے تکلیف فرمائی اختر بھیا؟ بس گھبرا کے آ گیا ہوں. 2-4 دن میں رمضان صاحب تشریف لا رہے ہیں، پھر مہینہ بھر روزے رکھنے پڑیں گے. اس لیے کیا رائے ہے، رمضان سے پہلے میرے گھر ایک عدد قوالی ہو جائے تو؟ ارادہ تو نیک ہے، لیکن اختر بھیا کیوں نہ قوالی کی بجائے کسی بڑے شاعر کو بلا کر سنا جائے؟ جس کو حکم فرماؤ بلا لو. جنت سے غالب کو، مومن کو، اقبال کو بلا لو. ان کے روحیں تو آئیں گی نہیں، اور ان مردہ شاعروں کو سننے اتنی جلدی وہاں کون جائے؟ کیوں نہ زندہ شاعر انقلاب اعجاز کو بلا لیا جائے؟ واللہ میرے دل کی بات کہہ دی تم نے. کل رات کو طے ہوا. چچا جان سے بھی اجازت لے لیتا ہوں. شکریہ. اب کھیلیے نا شطرنج. ہاں چلو، کبھی نہ کبھی تو تمہیں سکھانا ہی پڑے گا. آج ہی کیوں نہ سکھا دے. لو. حضرات، غریب اور امیر کا سوال اس دنیا میں بہت پرانا ہے، لیکن محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کا ذات پات، امارت اور غربت سے کوئی تعلق نہیں. اسی جذبے سے متاثر ہو کر میں نے ایک گمنام اور رئیس حسینہ کی خاطر ایک نظم لکھی تھی، جسے میں آج اختر نواب صاحب کی خدمت میں پیش کروں. بسم اللہ کیجیے. شکریہ فرمائیے. انقلاب آفس. اعجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی نہیں، میں بول رہا ہوں مسیحا. مسیحا؟ وہ اعجاز صاحب کب تشریف لائیں گے؟ جی وہ اب یہاں کبھی تشریف نہیں لائیں گے، وہ یہاں سے نکال دیے گئے. کیا ہوا آخر بتائیے تو صحیح، کیا مریض چل رہا تھا؟ نکال دیے گئے. اچھا وہ نکال دیا گیا، یہ چھوڑ
किस जुर्म में निकाल दिए गए? और क्या जुर्म होगा? दफा 403 मोहब्बत का जुर्म। भले ही इनकलाबी शायर आशिक होंगे आवाज पर, अच्छा पेंगे चोरी की किश्तियां गजलें डूब रहे। ये कोई जुर्म नहीं है। हाय अल्लाह, ये इनको क्या हो गया? कहीं गुस्से की जगह प्यार ने तो नहीं ले ली? बहकी बहकी चालती ही बता रही। पाँव रखते हैं कहीं और कहीं पड़ता है, सबकी है इनको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। खुदा के लिए खामोश ना हो जाइएगा, कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए। ये फिक्रा न जाने क्यों मेरे कानों में अब तक गूंज रहा है। अल्लाह ने हुस्न पैदा किया, मगर हुस्न उस वक्त तक हुस्न न बन सका जब तक कुछ मोहब्बत के मारे पैदा ना हुए। न ये शाम होगी, न तारे रहेंगे, मगर कुछ मोहब्बत के मारे रहेंगे। मैं एजाज बोल रहा हूँ। आप? अल्लाह, अगर मैं इस वक्त कोई बड़ी से बड़ी जो मांगती मिल जाता। सोची थी कि आपके दफ्तर टेलीफोन करूं और आपसे अपनी बदतमीजी की माफी मांगूं, मगर सुना कि आप दफ्तर से अलग कर दिए गए। मेरे लिए आपको कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। आप चुप क्यों हैं? सुनिए, एक ताजा शेर सुनाती हूँ। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं। आवाज की ना सही, शेर की तारीफ तो कीजिए। क्या बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे? कुछ तो बोलिए। डरती हूँ कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए। मैं एजाज बोल रहा हूँ। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं। डर है कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना पूछो हम कहाँ हैं, दिल कहाँ है, बहुत अच्छे हैं दोनों जो जहाँ है। कफस में मुझसे रुदादे चमन कहते न टर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों। बस बस भाई, आज से बिजली का गिरना बंद। हुक्म है कि आज से आपको शहरी के लिए उठना होगा। रमजान आ गया है? ये रमजान फिर आ गया? ये फिर कौन कहा आपने भाईजान? वो तो 1000 रोजा था। रमजान तो अब आया है कल से। ठीक है, दिल जलाने के लिए बस रमजान की कमी थी, वो भी आ गया। भाईजान, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि घर में कुछ अजीब बू सी आती, जैसे किसी का दिल जल रहा हो। ओ खुदा के लिए तू यहाँ से चली जाकर। खुदा? खुदा को तो आप मानते ही नहीं। अब जरा जरा मानने लगा। मानने लगे? इनकलाब की ताजा खबर। खुदा ना ये जमीन पैदा करता, ना ये आसमान, बस अपनी खुदाई में एक ऐसी आवाज पैदा कर देता जिसके तरन्नुम में मैंने अल्लाह अकबर की आवाज सुन ली। अल्लाह अकबर। लेकिन भाईजान, सुना है कि जिसकी आवाज अच्छी होती है उसकी सूरत काली होती है। कौसर, तू उसे देख ले तो चीख उठे। हाँ? ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है कि नाम लेके निकलता है आफताब तेरा। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो एक मेरा कहा मानिए भाई, काम अगर ना हो जाए तो जो चोट की सजा वो मेरी। बक जल्दी। देखिए, आज शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखिए और पूरे 30 रोजे रखिए। 30 रोजे? अगर कच्चे धागे से बंधी चली ना आई तो कौसर नाम ले। और अगर इस कच्चे धागे ने ईद तक काम ना दिखाया तो काम मंजूर। अल्लाहू अकबर।
اللہ اکبر. بھائی جان عید مبارک. عید مبارک بھائی جان. کائے کی عید؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بکرا ذبح کرنے کی تیاری ہے؟ اللہ یہ عید ہے بکری عید نہیں. تیرا کان کاٹنے کی تیاری کر رہا ہوں. 30 روزے رکھوائے ہیں تو نے, 5 وقت نماز پڑھوائی ہے تو نے, پھر بھی کچے دھاگے سے بندھی ایک بلی تک نہیں آئی. بڑے رونے ہیں آپ بھائی جان. بھائی ڈاکٹر محمود کی عجیب آدمی ہے, مجھے منع کر رکھا ہے میٹھا کھانے کو, ورنہ تمنا صاحب 20 پیالے کھا جایا کرتا تھا. اور یہ دیکھیے بابو جی صاحب ہے کہ 5 پیالے پر ہاتھ کھینچ رہے ہیں. یقیناً آپ کو اچھی نہیں لگی یہ سمجھنا. واللہ بہت عمدہ بنی ہے. تو پھر کھائیے اور کھائیے اور لیجیے, یہ بھی ختم کیجیے صاحب. صاحب بجا لاتا ہوں بابو جی. جیتے رہو بیٹا, جیتے رہو. عید مبارک. تمہیں بھی عید مبارک. لو بھائی محمود میاں, اپنی عید ہی لو. شکریہ. نواز صاحب خوب یاد آیا, اجازت ہو تو بٹیا کو بھی عید دیا ہوں. ضرور ضرور. جاؤ محمود کے جاؤ, لے کے جاؤ بابو جی کو. تاج محل پسند آیا؟ بہت خوبصورت. ایک تاج محل شاہجہان نے بنوایا تھا, وہ بھی دیسی, جس پر دنیا ناز کرتی ہے. ہم نے اسپیشل آرڈر دے کے انگلستان سے 17 تاج محل بنوائے, 16 دوستوں کو بانٹ دیے اور ایک عید کی خوشی میں تمہاری نظر کر دیا. بھائی اختر, آپ کی 16 باتیں جھوٹ سمجھ کر کاٹ دی گئی اور یہ 17ویں یادگار کے طور پر رکھ لی گئی. شرم نہیں آتی بزرگوں کو جھوٹ کہتے ہوئے؟ میں تم سے بڑا ہوں. ابا جان مرحوم تمہارے باپ کے بڑے بھائی تھے, اس لحاظ سے بھی تم سے بڑا ہوں. گویا آپ خاندانی بڑے ہیں. بے شک. یعنی دہی بڑے. کون ہے یہ ذات شریف؟ چچا مرحوم کا لڑکا اختر نواب. بنا لو, آخر تمہیں میرے ہی گھر آنا پڑے گا نا. خدا کی قسم گن گن کے بدلے لوں گا. اللہ, یہ غلط فہمی آپ کو کب سے ہوئی؟ زبان سے کہی جاؤ, دل میں گلگلے پکڑے ہوں گے. آپ کی قسم بھائی اختر, آپ کی صورت دیکھ کر گلگلے تو کیا, سبکے کے کڑوے دل کی پھلکیاں تک نہیں پکتی. بیٹی ناز, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تشریف لائی بابو جی, آپ کو بھلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی, رسول اکرم بھی اپنی بیٹی سے اجازت لے کر ہی مکان میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اسلام میں عورت کا بہت بڑا درجہ ہے. کیا بات ہے بابو جی. بابو جی اختر بھیا. آداب جی. عید مبارک ہو. عید مبارک. اور میری بیٹی کو بھی عید مبارک ہو. اور لو بیٹی, اپنی عیدی لو. تسلیم عرض کرتی ہوں, آپ کو بھی عید مبارک ہو. بابو جی, میں نے اپنے ہاتھوں سے کباب کی سوئیاں پکائی, ذرا نوش کر کے جائیے. بہت لذیذ تھی, میں ابھی کھا چکا ہوں. دیکھو بیٹی, اس خوشی کے موقع پر ایک عمدہ سا شعر سنا دو. ہاں ہاں ہاں, سنا دو نا. بابو جی سے کیا شرمانا؟ یہ بابو جی سے نہیں شرما رہے, مجھ سے شرما رہے ہیں. اچھا بھائی, ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا بھائی آپ ہی نہ جائیے گا, آپ کو دیکھ کر ہی تو شعر موزوں ہوا ہے. کیا؟ سنیے بابو جی. ارشاد. ایسے انگریز بنے نام خدا بھول گئے, کیک کو کھا کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. پہلا مصرع بہت خوبصورت ہے, لیکن میرے خیال میں دوسرا مصرع یوں ہونا چاہیے کہ شیر کو سن کر سوئیوں کا مزہ بھول گئے. آداب. اچھا بیٹی, جیتی رہو, میں بھی چلتا ہوں. خدا حافظ. محمود میاں, جوڑی تو اچھی معلوم ہوتی ہے. جی ہاں, کئی مرتبہ چچی جان بھی ببا جانی سے کہہ چکی ہے, مگر ببا جانی کہتے ہیں کہ لڑکا ذرا بزدل ہے. مجھے داماد بہادر چاہیے. بیٹے کہہ دوں؟ جی نہیں, میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. شریر کہیں کا. کیوں شاہر انقلاب, ٹکرانے کا ارادہ ہے کیا؟ آج عید کا دن ہے, میرا خیال ہے دونوں گاڑیاں گلے مل رہی ہیں. عید مبارک. عید مبارک. چچا جان کے پاس عید ملنے کیسے آ گئے؟ اما یہ پاگل ہے, گولی چلا دیں گے تو شاہر انقلاب مارا جائے گا. میں کون سا پاگل نہیں ہوں اختر نواب صاحب. پھر تو خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو. جی دل تو یہی چاہتا ہے, آگے اوپر والا جانے. اب اجازت دیجیے.
آداب نواز صاحب. مبارک. حضور نواز صاحب قبلہ, آپ سے عید ملنے میں اللہ یاد آ گیا. شکر ہے اللہ, یاد تو آیا تمہیں. ارے بھائی جانیا کے لیے سمجھ یاد آؤ. پھر چل گئی. ہاں تو آپ نے نواب نازارہ بیگم کون سی ہے؟ جی آپ تشریف تو رکھیے, وہ بھی آخری. لیجیے وہ آ گئی, نواب آرا نازارہ بیگم. آپ نے تو دو آنے چلا دیا. عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. جی مجھے کوثر کہتے ہیں. اور مجھے نازارہ بیگم کہتے ہیں. آپ کا اعجاز صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ ہاں جی, اتفاق سے وہ میرے بڑے بھائی جان ہیں. ان اتفاق بیگم کے لیے سیویاں جلدی لے آؤ. اتفاق آرا بیگم, کیا یہ اتفاقیہ نام رکھ دیا گیا آپ کا؟ صورت تو بڑی پیاری ہے. اتفاق سے ہی ایسی صورت دیکھنے کو ملتی ہے. اور پھر نام بھی شبنم, شاید آنکھوں کو دیکھ کر رکھا گیا ہے. معلوم ہوتا ہے شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے. جی ہاں, جی ہاں, سوئیوں میں گلاب بھی پڑا ہوا ہے. شبنم اگر اجازت ہو تو ایک گستاخی کر لوں. اجی دو کیجیے, آج عید کا دن ہے. نواب نازارہ بیگم کی ایک اڑک کی غزل سنا دیں. اللہ, ہوش میں آئیے, یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے پیر پڑو شبنم, اللہ سنا دو. اصل میں دراصل میری آواز ٹھیک نہیں ہے, میں گاتی نہیں ہوں. اچھا ہاں, جبھی تو بولنے میں مجھ سے پھول جھڑتے ہیں اور جان تک معطل ہو جاتی ہے. دیکھو شبنم, مہمان کا دل توڑنے کی صنعت نہیں. آج عید کا دن ہے اور تقریر تو خالی ہاتھ نہیں لا جاتی. کوئی دوسرا گھر دیکھو بابا, یہی دستور ہے. ٹائل میں دل رنجور ہے, میں نہیں کہتی کہ کچھ دے دو, مگر دستور ہے. سنا دو نا. اچھا تو ایک شرط پہ گاؤں گی. فرمائیے. تمہیں پیر میں گھنگرو باندھ کر ناچنا پڑے گا. چلیے مجھے منظور ہے. ہاں کل بابا جانی شکار پر جا رہے ہیں. جب کب پائیں باغ میں چلے آئیے گا, جی بھر کے باتیں کر لیجیے گا. یہ 24 گھنٹے قیامت سے کم نہ ہوں گے. اب میں جاؤں. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے. کیا خوب قیامت کا ہے جیسے کوئی دن آؤ. اللہ آپ جلدی سے چلے جائیے, کسی نے دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی. اور مجھے جنت میں آ کر کسی نے جنت سے جاتے دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. ایک بار میری طرف مڑ کر دیکھ لیجئے, صرف ایک بار. زندگی بھر احسان مند رہوں گا. تو آپ کی ادا ذرا اچھی نہ لگتی. اور مجھے آپ کی ہر ادا پسند ہے. خدا کے لیے دوپٹے کے اس ظالم رنگین بادل سے چاند کو ایک بار میری طرف گھوم کر دیکھ لینے دیجیے. دیدنی ہے دیدنی سیر نگاہ واپسی, کس لیے جاتی ہوئی دنیا سے پردہ کیجیے. اس کا یہ مطلب ہوا, اے جانے جا یہ بھی صحیح, خود بھی رسوا ہوئی, مجھ کو بھی رسوا کیجیے. دیکھیے پھر سانس سینے میں پلٹ کر آ گئی. مرنے والے کو کبھی مڑ کر نہ دیکھا کیجیے. بابا جان, پپا جانی, آپ یہاں؟ جی وہ کوثر کی وجہ سے گھبرا کے چلا آیا. کیسی ہے میری بہن؟ اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کل آپ کے گھر پھر حاضر ہو رہا ہوں اور دن میں ایک بار روز آؤں گا. کیا فرمایا آپ نے؟ دوا دینے کے لیے. جی محمود صاحب,
آپ تو بالکل فرشتہ ہیں فرشتہ. چھوڑیے بھی آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. آئیے آئیے چلیے چلیے. گئی تھی نماز بخشوانے, گلے پڑ گئے روزے. آپ سے ملنے سے پہلے کیا کیا سوچا تھا, یہ کہوں گا یہ کہوں گا. آپ ملی کہ جیسے سب کچھ بھول گیا. اب کہتے ہو یوں کہتے جو وہ آتا. سب کہنے کی باتیں ہیں, کچھ بھی نہ کہا جاتا. کیا کہنا تھا؟ کچھ نہیں. آپ پاس جو ہیں تو ہر چیز کتنی حسین ہو گئی ہے. آپ کی نظروں کا حسن ہے. شاعر جو ہیں آپ بہت اچھے شاعر ہیں. تھا نہیں بنا دیا گیا, لیکن آپ میری شاعری سے کہیں زیادہ حسین ہے. دیکھیں میری نظروں کی طرف پھول بھی آپ کے قدم چوم رہے ہیں. احساس کیوں آیا تھا, کیوں آیا تھا احساس؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں آیا تھا احساس یہاں؟ جواب تو بولتی کیوں نہیں؟ سام سن گیا, نہیں ہو گئی اور کی عزت کا دیوار نکال رہی. ہمارے شاعری بولنا چاہتی نو شکری. رب العزت کی قسم ہم اس بے رقص کا بدلہ لیں گے. اس اعجاز کے بچے کو گولی سے اڑا دیں گے ہم. اللہ, میری آواز, میری اعجاز میاں گھر میں ہو؟ باہر آؤ. نواز صاحب میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ کو معافی چاہتا بکواس بند کرو, میں کچھ سننا نہیں چاہتا. تم ہم ہے تو بیٹھ جاؤ. ہوں. لیکن حضور بیٹھ جاؤ میں کہہ رہا ہوں. بکواس بند کرو, بیٹھ جاؤ بھائی. پالنے والے, میں نے تجھے تیرے پہلے گھر کعبے کا واسطہ دے کر منت مانی تھی کہ ان کی جان بچا لے. پیدا کرنے والے, اپنے اس حقیر بندی کی یہ التجا قبول فرما لے خدا بندہ. پھر اس کے علاوہ میں ساری زندگی تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی, کبھی کچھ نہیں مانگوں. 20 قدم پر جا کر منہ پھیر کر گولی چلائیں گے. تم دونوں میں سے جو خوش نصیب بچ جائے گا اس کے ساتھ نواب نادارہ بیگم کی شادی کر دی جائے گی. اعجاز تم کو منظور ہے؟ منظور ہے نواب صاحب, شوق سے چلائیے گولی.
अख्तर नवाब, तुम्हें भी मंजूर है? चाचा जान, अगर नाज पे कुछ वक्त आ जाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वल्लाह जरा सोचिए तो, ये कोई मरने का मौका है? अख्तर नवाब साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौके की नजाकत महसूस कर रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि तुम बुज़दिल हो, मरने से डरते हो। जी नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। तो तैयार हो जाओ। तो चलाइए गोली। मैं आप ही के घराने का हूँ। अब मेरे घराने का कौन रंग ला रहा है? शायर इनकलाब, तुम शायद मजाक समझ रहे हो। चाचा जान बचपन से पागल है, खुदा की कसम सचमुच गोली चला देंगे। जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों? वाह वाह। शायर मियां, अब भी भाग लो, कुछ गया नहीं। मर्द आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करते। हमारे चाचा जान को ये तो समझा दो कि ये शाही नहीं, गोली मारने के बाद उनको भी फांसी हो जाएगी। ये तो उनके समझने की बात है। परवाना शमा पर गिरने से पहले ये कभी नहीं सोचता कि उसका हश्र क्या होगा। मियां, हम दोनों परवाने अंधे सही, लेकिन उनकी तो दो आंखें हैं। दोनों आंखें बंद कर लो। अमा, तुम तो सचमुच मरने को तैयार हो? एक, दो। ये चाचा जान, तीन न कहिएगा, आपका अब्बा मरहूम की कसम। क्या है बुज़दिल कही थे? मैं बुज़दिल नहीं चाचा जान, मैं नहीं चाहता कि आप फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाए और मैं बगैर चाचा का बन के रह जाऊं, इसलिए मैं बाइज्जत विड्रॉ होता हूं। मैं हमेशा से जानता था कि तू बुज़दिल है। मैंने कहा दूर हो जा मेरी आंखों के साथ। बहुत बड़ी कुर्बानी की है मैंने। गोली मार लूंगा मैं आप तो ठीक। बेटे, तुम्हें मुबारकबाद देते और अपनी दावादी में कबूल करते। शुक्रिया नवाब साहब, शुक्रिया। सलामत रहो बेटे। हेलो, मैं एजाज बोल रहा हूँ। नाज साहिबा हैं? कौन? एजाज साहब? दीजिए। अजी आप शर्मा क्यों रही हैं? दीजिए ना। दीजिए ना। नाज, मेरी नाज, किसी ने क्या खूब कहा है, नई दुल्हन का हिजाब, बस एक रात। अल्लाह ने दो धड़कते हुए दिलों की आवाज सुन ली। उसने मेरी जिंदगी पर रहम खाकर आपको मुझे बख्श दिया। मैंने भी उसकी बारगाह में आपके लिए भीख मांगी थी। मैंने कह दिया कि अगर तू है तो मेरी नाज को मुझे दे दे, और उसने दे दिया। बदनसीब हैं वो जो अल्लाह को नहीं मानते। आपका हासिल हो जाना अल्लाह के होने का कितना बड़ा सबूत है। अब न तरसाइए, वो आवाज सुना दीजिए, वो आवाज जो हमारी मोहब्बत की बिस्मिल्लाह थी। आपको मेरी कसम, वही गजल एक बार फिर गुनगुना दीजिए जिसे सुनकर मैं कह उठूं, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना।
میری ناز، آج کی رات تڑپ اٹھی ہے تمہاری آواز سننے کے لیے. میں اس رات کی طرف سے التجا کرتا ہوں، اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں. ایک بار پھر وہی آواز سنا دو جو ہماری محبت کی پہلی یادگار ہے. وہی نغمہ پھر چھیڑ دو، وہی غزل پھر گنگنا دو. تمہاری آواز سننے کے لیے میری روح بے چین ہو رہی ہے. میری ناز، تمہاری آواز. تمہاری آواز. خدایا خدایا، اب تو یہ بتا میں کیا کروں. میں مر جانا بہتر سمجھتی ہوں، مگر گونگی بن کر اعجاز کی نہیں بننا چاہتی، کبھی نہیں بننا چاہتی. اللہ اللہ جب ان کو معلوم ہوگا کہ میری آواز. مجھے ہمت دے خدایا کہ تیرے اس قہر کو برداشت کر سکوں. جیوں تو انہیں کی تمنا میں، مروں تو انہیں کا نام لے کر. آداب بجا لاتا ہوں. جیتے رہو. آؤ آؤ بیٹے، آؤ آؤ ہمارے پاس بیٹھ. شکریہ حضور، اس قابل تو نہیں ہے ہم لوگ. کچھ چڑھاوے کے زیور ابا جان نے خریدے ہیں اور اندر پسند کروانے کے لیے بھیجے. لاؤ لاؤ لاؤ، میں خود ہی دے آؤں. آپ کو زحمت فرماتے ہیں. بیٹے، ایک باپ کے لیے اس سے اور کون سا مبارک دن ہو سکتا ہے جب اس کی بیٹی کو تمہارے ایسا بہادر شوہر ملے. ذرا نواز. یہ کرو. بیٹی ناز، اجازت نہیں ہے، چڑھاوے کے زیور لائے. لو لو، پسند کر لو. اب ہم سے شرمانا کیا؟ ارے سوچو تو بیٹی، آج تمہاری اماں ہوتی خوشی سے پھول ہی نہ سماتے. لو دیکھ، یہ کیا ہے؟ میرے ببا جانی، آپ نے مجھے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے. میری ہر ضد پوری کی ہے. جو میں نے آپ سے مانگا آپ نے دیا. بڑی خوشامد ہو رہی بابا جانے کی تاریخ ہے. سسرال جانے کی تیاری ہے اس لیے. آج میں آپ سے ایک آخری چیز مانگ رہی ہوں. مجھے اپنے ببا جانی کی محبت پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے ناز سے انکار نہیں کریں گے. ابا جانی، مجھے بچپن سے اکثر ایسے دورے پڑتے تھے جن میں کچھ دیر کے لیے میری قوت گوئی جاتی رہتی تھی. آپ سے یہی کہا کہ میں نے اسے کبھی اہمیت نہیں دی. اسی وقت جب آپ بندوق لے کر غصے میں باہر جا رہے تھے، میں نے آپ کے پیر پکڑ کر اعجاز کی سلامتی کے لیے بہت کچھ کہنا چاہا مگر نہیں کہہ سکی. ڈر کا وہ جذبہ مجھ پر کچھ ایسا طاری ہوا کہ میری آواز بند ہو گئی. میری آواز بند ہو گئی بابا جانی، میری آواز جو شاید کبھی نہیں کھلے گی. بابا جانی، میں گونگی ہو کر اعجاز کی نہیں بننا چاہتی. ناز اعجاز کے لیے مر چکی ہے. میرا گونگا پن، یہ بات اگر اعجاز کو معلوم ہو گئی تو مجھے اپنے بابا جانی کی قسم
میں یہ نامراد زندگی ختم کر دوں گی. آپ اپنی ناز کو زندہ نہیں دیکھ سکیں. کیوں حضور؟ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ یہ زیور پسند آئے؟ میرا خیال ہے ضرور پسند آیا تمہیں. اعجاز میاں، مجھے تمہارے ساتھ پوری پوری ہمدردی ہے. زندگی میں کچھ معاملات ایسے آ پڑتے کہ مرتے دم تک زبان پر نہیں لائے جا سکتے. بہرحال شادی کے معاملے میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. میری لڑکی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی. اولاد آدم پر بڑے بڑے وقت آئے اور گزر گئے. حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ناز کے بغیر جی نہ سکوں گا. بہادروں کی اس قسم کے کلمے سے نہیں دیتے. یہ تمہارے معاملات ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. خدا کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے. خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ. ہمیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے. محمود میاں، ہم باہر جا رہے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے. مت جائیے. میرے اور آپ کے درمیان جو محبت کا تماشا ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. مجھے اس کی بالکل خبر نہ تھی کہ یہ بات یہاں تک بڑھ جائے گی کہ میں آپ سے شادی کے لیے مجبور کر دی جاؤں گی. میں بچپن سے ہی اختر نواب سے محبت کرتی ہوں. شادی انہیں کے ساتھ کروں گی. اگر آپ کے دل میں عشق کی ذرا سی بھی وقت ہے تو یہ میری آخری التجا آپ کبھی نہیں ٹالیں گے. قسمت نے اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہے جہاں سے نہ اب میں منزل کی طرف بڑھ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں. بس اپنی زبان سے اتنا کہہ دیجیے کہ یہ اتنی بڑی سزا مجھے کس قصور پر دی جا رہی ہے.
میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، وہ آواز جس نے مجھے زندگی بخشی. کاش وہی میرے مرنے کا سہارا بن جائے. آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ مجھے یہ آخری سہارا بھی نہیں بخشنا چاہتے. اگر مجھے آپ سے سچی محبت ہے تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا، زبان سے اف نہ کروں گا. اف کر کے دم بخود تیرا دیوانہ ہو گیا. دو حرف تھے کہ جس کا یہ افسانہ ہو گیا. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. میں نے کہا آداب عرض ہے شاعر انقلاب. حاجی میاں ایوہ باقر علی خان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. میں تو اس شادی کو ایک معجزہ سمجھ رہا ہوں صاحب. پھر بھی ہم کھانے کی دعوت ضرور دیں گے اور ناچ اور گانا ضرور ہوگا میرے بچے کی شادی میں. امی جان بھائی جان کا منہ میٹھا کرنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے حلوہ پوری بنایا ہے. کوثر تم عجیب لڑکی ہو. میں نے مٹھائی کے لیے کہا تھا اور تم حلوہ پوری بنا لیں. ارے میں آپ نہیں سمجھتی. وہ ہزاری روزہ حلوہ پوری اور انقلاب زندہ کیا بکتی ہو؟ اتنی بہت کنجوس ہیں آپ. جب زیور دے آئے تھے تو خریدا بنانے کی کیا ضرورت تھی. اب میں نے بھائی جان کا منہ میٹھا کیجیے، بیچارے بہت تھک گئے ہیں. ابا جان یہ لیجیے چڑھاوے کے زیور. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہ زیور لوٹا دیجیے. کیوں پسند نہیں آئے؟ دوسرے آ جائیں گے. اچھے سے اچھے آ جائیں گے. کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں انہوں نے؟ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے اتنے اچھے زیور بنے ہیں وہ دے دیجیے چڑھاوے میں. آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. جب اپنی قسمت خراب ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے. بھائی جان اعجاز یعنی کھل کے بات کرو، میرا دل دھڑکنے لگا. ابا جان اولاد آدم پر بڑے بڑے وقت آئے اور گزر گئے. بہرحال شادی اور بیاہ کے معاملے میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی اللہ کی مرضی سمجھی جاتی ہے. نواب نوزارہ بیگم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. بھائی جان میں اب بھی جاتی ہوں. نہ جانا کوئی انکار کی وجہ بتا نہیں ہوگی. میرا خیال ہے یہ غلط ہے. وہ آپ سے محبت کرتی ہے نا. دیکھیے ضرور اس میں کوئی راز ہے. کوثر تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ بھائی جان میں تو آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں. تو کوثر تجھے میری جان کی قسم تو ماں نہیں جائے گی. تو پھر کون سدھارے گا آپ کے الجھے ہوئے معاملات؟ وہی سدھارے گا جس اللہ نے میرے دل میں محبت پیدا کی ہے اور میں نے ڈر سے نہیں محبت سے اسے پہچانا ہے. اللہ اپنی بھی ایک بندوق کا امتحان کیوں لیتا ہے بھائی جان؟ یہ راز آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کوثر. میں قسم کھا چکی ہوں. نازارہ بیگم سے تو پوچھ نہیں سکتی اور بھائی جان بھی کچھ نہیں بتاتے، لیکن آپ سے تو پوچھنے کا حق رکھتی ہوں. آپ ہی بتائیے نا، آخر کیوں دو تڑپتے ہوئے دلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے؟ کوثر شاید مجھ سے زیادہ اور کسی کو صدمہ نہیں پہنچا ہوگا اس شادی کے ٹوٹنے کا.
لیکن مجبور ہوں, زبان نہیں کھول سکتا. کاٹ ڈالیے ایسی زبان کو جو مجھ سے بھی نہیں کھل سکتی. میں اپنی زبان کاٹ ڈالنے کو تیار ہوں, لیکن پھر میں بھی ناز کی طرح گونگا ہو جاؤں گا. یہ میں کیا بول گیا؟ کیا نصیب دشمنہ ناز گونگی ہو گئی ہے. کوثر, تمہیں ان کی محبت کا واسطہ ایجاد سے کہنا نہیں کہ وہ گونگی ہو کر ایجاد کے نہیں بننا چاہتی. سمجھے, اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ بھائی جان کو غزل سننے کے بعد ان کی آواز سے عشق ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی بھائی جان آپ سے شادی کرنے ضرور تیار ہو جائیں گے. ان کے بغیر جی نہیں سکتی. اور اس خبر کے پھیل جانے کے بعد میری غیرت دار بہن جی نہیں سکتی, وہ جان دے دے گی. سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے. بات وہ آن پڑی ہے کہ بنائے نہ بنے. نواب صاحب, ذرا دماغ پر اور زور دیجیے. ڈاکٹر صاحب, ناز کے بچپن کے اور واقعات تو یاد نہیں آتے, مگر ایک واقعہ بار بار میرے دل کو محسوس رہا ہے. جب ناز چھوٹی تھی, ایک بار میں غصے میں پاگل ہو کر اس کی مرحومہ ماں پر بے تحاشا چیخا تھا. بے تحاشا چیخا تھا. امی جان, تم بھی ایسے کرو گی. جانا چاہتا ہوں, میں جانا چاہتا ہوں. ابھی کیا سوچ رکھا ہے؟ یہی کہیں میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے سیکھی آپ نے. اور نواب صاحب کے جو آپ کے یہاں آتی ہیں, آپ کی سہیلیاں جو اپنے خانوں کو اپنی آنچل کے ساتھ باندھے رکھتی ہیں, آپ کہتی ہیں آپ بھی اسی طرح اپنے خان کو آنچل سے باندھ کرتے ہیں. آپ شیر کے گلے میں پٹا نہیں ڈال سکتی. آپ نواب باقا علی خان کی بیوی ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ تصویر بہانے نہیں چلیں گے. میں شکار بن جاؤں گا, چاہوں گا, بڑے آپ مر جائے گا قربانی کے اوپر. یہ چاہ رہا ہوں, لوگ مجھے سے روک رہا ہوں. اور یاد رکھیے اگر آگے اس کے بعد کبھی چاہتا ہوا میں کوئی سمرا دوں گا, پھر آپ جائے گا. آپ بولتی کیوں نہیں ہے امی جان. امی جان, امی جان. اور اس واقعے کے بعد اکثر کبھی کبھی اس کی زبان بھی بند ہو جایا کرتی تھی. میڈیکل سائنس اور دوائیں اس مرض میں کارآمد ثابت نہ ہو سکیں گے نواب صاحب. اگر اسی قسم کا کوئی دوسرا شوق کبھی بھی پہنچ جائے گا تب شاید یہ مرض دور ہو جائے. یس, یو آر رائٹ ڈاکٹر. ویری سوری نواب صاحب, معاف کیجیے. تھینک یو ڈاکٹر محمود, خدا حافظ. ڈاکٹر حافظ احمد بھی, کوئی بات نہیں. میرے اللہ, مجھے تیرا ہی بھروسہ ہے. مجھے تیرا ہی بھروسہ ہے. نواب, مجھے یہ رشتہ منظور ہے, مگر جو کچھ میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے سننے کے بعد اگر تم نے شادی سے انکار کر دیا تو رب العزت کی قسم گولی مار دوں گا.
शौक से फरमाइए चाचा जान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं नाज से मोहब्बत करता हूं और नाज मुझसे मोहब्बत करती है। खैर, मैं ये सब जानता हूं। तो सुनो, मेरी बेटी गूंगी हो चुकी है। अब शायद जिंदगी भर उसकी आवाज नहीं खुल सकेगी। क्या तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? चुप हो, जवाब दो। मैं नाज से मोहब्बत करता हूं चाचा जान, उसकी आवाज से नहीं, और जिंदगी भर उससे वैसे ही मोहब्बत करता रहूंगा जैसे शहनशाह जहांगीर ने नूरजहान से मोहब्बत की थी। लेकिन चाचा जान, आप तो जानते हैं कि मुझे डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा नहीं, यही 40-50 हजार। मुझे मंजूर है। एक बात पूछूं अख्तर नवाब? फरमाइए। क्या जहांगीर ने भी नूरजहान के बाप से इसी तरह शादी के बाद 50,000 रुपए मांगे थे? मुमकिन है मांगे हूं, मगर तारीख में इसका कुछ तस्करा नहीं। दोस्त है, दोस्त है। तो है एक बात और, मैं जरा इस रिश्ते के मुतालिक नाज से एक बार फिर पूछ लूं। शौक से पूछिए, मगर चाचा जान, अब ये तो बेकार सी बात है। नाज बेटी, जीती रहो, जीती रहो। बैठ। बेटी, मुझे भी तुम्हारी हालत का वैसे ही अंदाजा है जैसा कि तुमको है। काश मैं अपना दिल तुम्हें दिखा सकता। बेटी, इस दिल में भी उतना ही गम है जितना तुम्हारे दिल में है। मैं जानता हूं वो रुक्का तुमने किसके लिए लिखा था और किसके हाथों में पड़ गया, लेकिन इसमें भी उम्मीद की एक जरा सी किरण देख रहा, एक जरा सी किरण देख रहा। मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी अख्तर नवाब से कर दूं। मुझे गलत समझने की कोशिश न करो बेटी, मुझे गलत समझने की कोशिश न करो। तुम्हें याद है तुमने अपने बाबा जानी से एक आखिरी चीज मांगी थी। आज तुम्हारे बाबा जानी भी तुमसे एक आखिरी चीज मांग रहे। इनकार नहीं कर, इनकार नहीं करना बेटी, इनकार नहीं करना। नजर पर बना यूं भी है और यूं भी भला, यूं भी है और यूं भी भला, यूं भी है और यूं भी। मोहब्बत करने वालों की क़ज़ा यूं भी है और यूं भी क़ज़ा, यूं भी है और यूं भी क़ज़ा, यूं भी है और यूं
چلمن اٹھا دینا، کبھی چلمن گرا دینا، کبھی چلمن اٹھا دینا، کبھی چلمن گرا دینا، کبھی چلمن گرا دینا، کبھی چلمن گرا دینا، ستمگر نازنینوں کی ادا یوں بھی ہے اور یوں بھی ادا، یوں بھی ہے اور یوں بھی ادا، یوں بھی ہے اور یوں بھی، محبت کرنے والوں کی ادا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ یوں بھی ہے اور یوں بھی بلا، یوں بھی ہے اور یوں بھی، محبت کرنے والوں کی قضا یوں بھی ہے اور یوں بھی قضا، یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ اختر نواب سے کہہ دو تشریف لے آئیں۔ جی بہت خوب۔ تشریف لائیے نواب صاحب۔ آداب آداب شاعر انقلاب، تشریف رکھیے، کہیے کیسے زحمت فرمائی؟ اعجاز میاں، میری شادی نواب باقر علی خان کی صاحبزادی ناز آرا بیگم سے ہو رہی ہے۔ جی شادی ناز آرا بیگم سے ہو رہی ہے، مبارک ہو آپ۔ شکریہ، ویسے تو میں بھی اچھا خاصا شاعر ہوں، وہ بھی رنگین قسم کا۔ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہوتی تو صحرا میں پڑتا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ شادی میری ہو رہی ہے، لہذا صحرا پڑنے کی زحمت آپ گوارا فرمائیے۔ لیکن لیکن کی بات نہیں، للہ نہ کیجیے گا، ورنہ میری ہونے والی شریک حیات کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آخر وہ شاعرہ ہے نا، اور جب تک آپ ایسا شاعر صحرا نہ پڑے تو وہ خوش نہیں ہو سکتی۔ بہت خوب، حاضر ہو جاؤں گا، آپ دونوں کی خوشی سر آنکھوں پر، سیرا بھی پڑھوں گا۔ شکریہ، مجھے آپ سے یہی امید تھی، قسم خدا کی طبیعت خوش کر دی آپ نے۔ ایک چیز یاد آ گئی، ملاحظہ ہو، وہ خون محبت ہو کہ ہو خون تمنا، وہ خون محبت ہو کہ ہو خون تمنا، کیا ان کی خوشی کے لیے ایسا نہ کریں گے؟ بہت خوب، آداب۔ کیا کیا تیری الفت میں گوارا نہ کیا ہے، کیا کیا تیری الفت میں گوارا نہ کریں گے،
आप वहां जाइए, अल्लाह ने करो आपको कुछ हो गया तो। कौसर, शमा का काम जलाना और परवाने का फर्ज जलना है। खुदा की मशीयत यही है कि परवाना महफिल में जाए बगैर रह नहीं सकता। यही परवाने की जिंदगी है और यही परवाने की मौत। میرا خیال ہے اختر نواز صاحب نکاح کے بسم اللہ کی جائے۔ ذرا ٹھہریے مولانا، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے اختر میاں؟ چاچا جان لیجیے۔ یاد اس بخیر وہ آ گئے۔ بڑی اور پائی ہے تم نے اعجاز میاں، تو بتائیے انتظار کرا ہے۔ آؤ آؤ، شکریہ۔ چچا جان، نکاح کی رسم سے پہلے شاعر انقلاب چہرہ پڑیں گے اور اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کریں گے۔ محبت یعنی جو انہیں مجھ سے ہے۔ بسم اللہ اعجاز میاں، صحرا تو آپ نے بہت خوبصورت کہا ہوگا۔ میری چھوٹی سی دنیا میں جو کچھ بھی میرے پاس بچ گیا ہے پیش کر رہا ہوں۔ اگر قبول فرما لیا گیا اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا۔ اعجاز صاحب آگے۔ رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ میں نے جذبات نبھائے ہیں اصولوں کی جگہ، میں نے جذبات نبھائے ہیں اصولوں کی جگہ، اپنے ارمان پرو لایا
اصولوں کی جگہ تیرے سہرے کی، تیرے سہرے کی یہ سوغات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ یہ میرے شعر میرے آخری نذرانے ہیں، یہ میرے شعر میرے آخری نذرانے ہیں، میں ان اپنوں میں ہوں جو آج سے بیگانے ہیں، بے تعلق سی ملاقات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ سرخ جوڑے کی تب و تاب مبارک ہو تجھے، سرخ جوڑے کی تب و تاب مبارک ہو تجھے، تیری آنکھوں کا نیا خواب مبارک ہو تجھے، میں یہ خواہش یہ خیالات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ کون کہتا ہے کہ چاہت پہ سبھی کا حق ہے، کون کہتا ہے کہ چاہت پہ سبھی کا حق ہے، تو جسے چاہے تیرا پیار اسی کا حق ہے، مجھ سے کہہ دے مجھ سے کہہ دے میں تیرا ہاتھ کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں، کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ کسے پیش کروں، کسے پیش کروں۔ تو اچھا میں اجازت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں اجازت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میرے اللہ میں
میری آواز، میری آواز، میری آواز، اجاز، اجاز. میری بچی، تیری آواز مکے اور مدین. دیکھا چچا جان کیسا خوش نصیب ہوں میں. بھتیجے تمہاری بدنصیبی شروع ہو گئی. اب وہ تم سے شادی نہیں کرے گی. چچا جان وہ خط تو یاد ہوگا آپ کو. وہ خط اس نے تمہارے لیے نہیں لکھا تھا، وہ اعجاز میاں کو منانے کے لیے لکھا گیا تھا. مجھے منانے کے لیے؟ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز بند ہو چکی تھی. وہ گونگی ہو کر تمہاری بننا نہیں چاہتی. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے. واہ صاحب واہ، اچھی قربانی ہے یہ. گونگی تھی تو میری تھی، آواز آ گئی تو اعجاز میاں کی. میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا. خدا خون کی ندیاں بہ جائے گی چچا جان، میں کہہ دیتا ہوں. نواز صاحب، کیا اختر میاں کو ان کی توہین کی قیمت دے کر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ حاجی صاحب ہو سکتا ہے. 50,000 میرے ولایت جانے کے، 10,000 میری توہین کے، یہ ہوئے 60,000. بابو جی صاحب 60,000 روپے دے کے ان شریف کو منہ بند کر دیا جائے. بہتر. ٹھہریے بابو جی. اختر نواب شاعر پیسے کے لیے نہیں بکا کرتے. میں شاعر ہو کر آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. شکریہ. شادی آپ ہی کے ساتھ ہوگی. نواب صاحب اپنی بندوق منگوائیے. پپا جانی یہ رہی بندوق. مجھے بندوق نہیں چاہیے. نواب صاحب ہم دونوں سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ اسی طرح منہ پھیر کر گولی چلائیے گا. ہم دونوں میں سے جو خوش نصیب بچ جائے شادی اسی کے ساتھ کر دیجیے گا. شیروں کو بے وقت نہیں للکارا کرتے اعجاز میاں. آج میرے قدم میدان سے نہیں ہٹیں گے. تشریف لائیے. ہاں میاں عجیب شے ہو تم. ناز تمہیں مل رہی ہے اور مجھے پیسے. پھر یہ مرنے کا شوق کیوں چرا رہا ہے آپ کو؟ منہ پھیر کر گولی چلائیں گے. شوق سے چلائیے نواب صاحب. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نواب صاحب بچپن سے پاگل ہیں. قسم خدا کی سچ مچ گولی چلا دیں گے. جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. 1 2 خیریے چچا جان 3 نہ کہیے گا. آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ بزدل کے ہی کا. بزدل نہیں چچا جان، گھر کا معاملہ ہے. چلیے میں وڈرا ہوتا ہوں، لیکن میری رقم تو ملنی چاہیے. توہین کی نہیں، ولایت جانے کے تو پیسے ملنے چاہیے. نواب صاحب آپ گولی کیوں نہیں چلاتے؟ میں کہتا ہوں آپ گولی چلائیے. یہ شاعر پیسے کے لیے نہیں بک سکتا، ہرگز نہیں بک سکتا. 1 2 خیریے چچا جان، آپ کو ابا جان مرحوم کی قسم چچا جان چھوڑے، میں نے پیسے چھوڑے. جان ہے تو جہان. شاباش تیرے بہادر بیٹے. پپا جانی اسی سلسلے میں اس بہادر بیٹے کو بھی شادی کی اجازت دے دیجیے. پاگلے میں کس سے شادی کرے گا؟ بابا جانی ڈاکٹر محمود میری چھوٹی بہن کوثر سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اوہ پپا جانی آپ نے دیکھا نام کتنا پاکیزہ ہے، کوثر. گرم ساتوں میں چھپے راز بتاؤں کس کو، نرم ہونٹوں میں دبی بات کسے پیش کروں، نرم ہونٹوں میں دبی بات کسے پیش کروں، نغموں سے